یہ بے باکی، یہ حقگوئی اور مظلوموں کے لیے اٹھنے والی یہ آواز ہمیشہ سے فرقہ پرستوں کو کھٹکتی رہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات کے دوران اس بے باک آواز کو ختم کرنے کے لیے حملہ بھی کیا گیا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پچھڑوں، دلتوں اور کمزور طبقات کے لیے مسلسل ایوان کو جھنجھوڑتے رہے۔ آج ملک بھر میں فرقہ پرستی کا جو زہر گھولا جا رہا ہے، اس کا یہ شخص سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سامنا کر رہا ہے اور اس دیوار کو توڑنے کی سازش ہوتی رہی ہے۔ سر ان کنکلوژن میری فکر میں میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی ہے اور رہے گی، بابری مسجد ہے اور رہے گی، بابری مسجد زندہ باد، زندہ باد، بھارت زندہ باد، جے ہند۔ یو پی کے سیاستداں مختار انصاری مرحوم کے لیے جب تعزیت کے الفاظ ادا ہوئے، مظلوم فلسطینیوں کے لیے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی گئی، تو پھر فرقہ پرست اس آواز کو دبانے کے منصوبے بنانے لگے۔ مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، پروردگار تو ان کا حساب کر لے۔ ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے۔ مختار انصاری صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جیل میں زہر ان کو دے دیا گیا، ان کے خاندان والے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جن کو ظلم کے ذریعے مارا جا رہا ہے، پروردگار ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، پروردگار ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، پروردگار دنیا کی ایک ایک چیز تیری تعریف کرتی ہے، پروردگار اللہ تو آسمانوں سے بارش کو برسانے والا ہے۔ اللہ تو نے آسمان کو بنایا، تو نے زمین کو بنایا، تو خالق ہے۔ اللہ جو ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہیں، پروردگار تو ان کا حساب کر لے۔ پروردگار جو ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تو ان کو مٹا لے۔ اللہ سوشل میڈیا کے ایسے کئی پوسٹ ہیں جہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگلی باری تمہاری ہے، یعنی کہ ایک بے باک اور بے خوف شخص جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ آج اسد اویسی نام ان فرقہ پرستوں کی نیند حرام کر چکا ہے جو مظلوم افراد کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخصیت بالخصوص ملک میں مسلمانوں کی قیادت کو ختم کرنے کی منظم سازشیں ہو رہی ہیں۔ فرقہ پرست عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ ملک میں اب لوک سبھا انتخابات کی آڑ میں ماحول کو کشیدہ اور آلودہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ آج ملک میں مسلمانوں کی آواز کو جب اٹھایا جاتا ہے، ان کے حق کے لیے بات کی جاتی ہے، تو یہ آواز حیدرآباد سے اٹھتی ہے، لیکن نام نہاد سیکولر جماعتیں مظلوموں کے خلاف ہو رہی سازشوں کے بارے میں لب کشائی سے گریز کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سب کے منہ میں ہے زبانیں، پر بولتا کوئی نہیں۔ شر پسندوں نے جب کبھی بھی اس آواز کو دبانے کی کوشش کی، یہ آواز اتنی ہی شدت کے ساتھ ان کے ناپاک عزائم کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ یہ مظلوموں کی طاقت اور حق کی آواز ہے۔ خود صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے انہیں ختم کرنے کی سازشیں کرنے والوں کو اپنے الفاظ میں جواب دیا۔ ارے میں تیار ہوں مرنے کے لیے، تم مارو گے کیا؟ بولو کہاں مارو گے، بتاؤ۔ ارے تم کہاں مارو گے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، میں زندہ رہوں گا۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرقہ پرستوں کے بیانات اور پیامات سامنے آ رہے ہیں جو اس بات کا واضح اشارہ کرتے ہیں کہ اس آواز کو اور اس دیوار کو نقصان پہنچایا جائے جو ہر حال میں ہر مقام پر مظلوموں کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آئیے اس آہنی عزم اور فولادی ارادے والی شخصیت کے لیے دعا کریں کہ یہ آواز ہمیشہ
मजलूमों के लिए उठती रही और फिरका परस्तों के आगे दीवार की तरह डटी रही। फिरका परस्तों की यह कोशिश है कि इस आवाज को रोका जाए, लेकिन जब कभी भी यह कोशिश होती रही उनकी साजिशें नाकाम होती रही, क्योंकि हैदराबाद के अवाम ने ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया। आज यहाँ पर बात हो रही है मुस्लिम क़ियादत की, क्योंकि मुस्लिम क़ियादत को ही सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि हालिया चंद दिनों में जिस तरह के वाक़यात आए और जिस तरह से इस मुल्क की सियासत को आपने बदलते हुए देखा, आज उस तरह की सियासत यहाँ पर हैदराबाद से भी इस आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम क़ियादत को ख़त्म करने की साजिशें हो रही है। आइए उन साजिशों के खिलाफ खड़े हो जाएं और इस आवाज़ को और मजबूत करें। अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तू हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा।